آیت نمبر 32 سے آگے لفظی ترجمہ دیکھیں. قال یا آدم، قال تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، یا آدم اے آدم، انبئہم ان فرشتوں کو بتاؤ، خبر دو ان کو، باسمائہم ان چیزوں کے نام. فلما پس جب انبأہم آدم علیہ السلام نے خبر دے دی، بتا دیے ان فرشتوں کو، باسمائہم ان چیزوں کے نام. قال تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الم اقل لکم کیا میں نے نہیں کہا تھا تمہیں، الم کیا نہیں، اقل میں نے کہا تھا، لکم تمہیں، کہ انی کہ بے شک میں اعلم زیادہ جاننے والا ہوں، غیب السماوات والارض آسمانوں اور زمین کے غیب کو، چھپی ہوئی چیزوں کو، واعلم اور میں زیادہ جانتا ہوں، ما تبدون جس چیز کو تم چھپاتے ہو، جس چیز کو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم اور جن چیزوں کو تم تکتمون چھپاتے ہو، ان کو بھی اللہ فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں. وَإِذْ قُلْنَا اور جب ہم نے کہا، جب ہم نے حکم دیا، للملائکۃ فرشتوں سے، کہ اسجدوا لآدم کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، تو فسجدوا تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس سوائے اس ابلیس کے، ابا اس ابلیس نے انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا، وکان اور وہ ہو گیا، من الکافرین کافروں میں سے، انکار کرنے والوں میں سے. وقلنا یا آدم اسکن، وقلنا اور پھر ہم نے کہا، یا آدم اے آدم، اسکن انت تم یہاں رہو، ٹھہرو، وزوجک اور تیری بیوی بھی، الجنت اس جنت میں، وکلا منہا اور کھاؤ، وکلا اور کھاؤ تم دونوں، منہا اس جنت سے، راغدن وفرق مقدار میں، مزے سے، حیث شئتما جہاں سے تم دونوں چاہو کھاؤ، لیکن پابندی کیا ہے، ولا تقربا نہ تم قریب جانا دونوں، ہذہ الشجرہ اس درخت کے، فتکونا وگرنہ تم دونوں ہو جاؤ گے، من الظالمین ظلم کرنے والوں میں سے. اچھا جی، یہ وہ چل رہا تھا قصہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور جو باقی ملائکہ اور فرشتوں کے درمیان مکالمہ ہوا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں اپنا خلیفہ اور اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے آگے سے اعتراض کیا، تو اللہ تعالیٰ نے بطور جواب اور ان فرشتوں کی تسلی کروانے کے لیے آدم علیہ السلام کو علم سکھایا. ٹھیک ہے، وہ چند چیزوں کے اللہ نے نام بتا دیا، علم سکھا دیا، علم بتا دیا. تو جب فرشتے اس چیز سے عاجز آ گئے اور کہنے لگے، یا ربی ہمارے اندر یہ سکت نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کے، یا وہ علم جو کہ ہمارے پاس نہیں ہے، وہ علم اے اللہ ہم یہاں پر بیان کر سکیں. اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو وہ علم سکھایا تھا، بتایا تھا، تو اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آدم ان فرشتوں کے سامنے جو کہ تمہاری تخلیق کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ انسان دنیا میں جا کر خون ریزیہ کرے گا، فساد کرے گا، آدم اپنے علم کا اظہار کرو، ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ. تو آدم علیہ فلما انبأہم باسمائہم آدم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کے جو اللہ تعالیٰ کا سکھایا ہوا علم تھا، وہ علم ان کے سامنے رکھ دیا. اس وقت فرشتوں کے ذہن میں آیا کہ یار جس انسان کو یا جس مخلوق کو ہم یہ کہہ رہے تھے نا کہ یہ زمین میں فساد کرے گی، یہ زمین میں خون ریزیہ کرے گی، نہیں، بلکہ علم کی بنیاد پر، اس کے پاس جو علم ہے اس علم کی بنیاد پر یہ ہم سے برتر ہو گیا، یہ ہم سے بازی لے گیا، جو علم ہمارے پاس نہیں وہ اس کے پاس ہے. تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، کیا فرشتوں میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں زمین و آسمان کے غیب کو جاننے والا ہوں، کہ جو چیز ابھی تم سے چھپی ہوئی ہے، جو چیز تم نہیں جانتے میں اس چیز کو جانتا ہوں. کیونکہ اللہ کا یہ تھا نا کہ اللہ نے فرمایا کہ میں اس انسان کو ایسے ہی نہیں کہ زمین کے اندر اختیارات دے کے بھیج دوں گا، نہیں، ان اختیارات کے ساتھ ساتھ اس انسان کو علم بھی سکھاؤں گا، اور اپنے اختیارات کو کیسے استعمال کرنا ہے، کہاں تک استعمال کرنا ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں علم کے طور پر سکھا کر پھر اس کو زمین کے اندر بھیجوں گا، پھر اس کو اپنا نائب اور خلیفہ بناؤں گا. ایسے ہی نہیں کہ اختیارات دے دیے اور کھلی چھٹی دے دی، نہیں، ایسے نہیں، بلکہ اختیارات دینے کے ساتھ ساتھ علم بھی دیا. مثلا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا، جی اگر تم جو ہے نا قتل کرنا چاہو، اللہ معاف فرمائے، یہ صرف مثال بطور سمجھانے کے لیے،
قتل کرنا چاہو کر سکتے ہو، ٹھیک ہے، اختیار ہے اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے، لیکن ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم بھی دے دیا قرآن کے ذریعے، رسول اللہ کے فرمان کے ذریعے، نبیوں کے ذریعے، کہ اگر کسی نے کسی جان کو ناحق قتل کیا، جان بوجھ کر کسی انسان کو، کسی بھی جان کو ناحق قتل کر دیا، گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، ٹھیک ہے، اور پھر اللہ نے سزائیں ساتھ ذکر کر دی کہ اگر کسی نے کسی انسان کو قتل کیا تو اس کی یہ سزا ہونے والی ہے، کسی کافر کو قتل کیا تب بھی یہ سزا ہونے والی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے علم کہ اختیارات کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم بھی دیا تاکہ ان اختیارات کا غلط استعمال نہ کرے۔ تو جو غلط استعمال کرنے والے وہ کوئی اللہ کا خلیفہ اور اللہ کا نائب کہلوانے کے حقدار نہیں ہے۔ ہاں، جو اپنے اختیارات کو آسمانی وحی کے ذریعے اللہ کے دیے ہوئے علم کے مطابق استعمال کرتے ہیں، وہی انسان اللہ کا خلیفہ اور اللہ کا نائب کہلوانے کے حقدار ہے۔ تو یہ جو اعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، جس کو اللہ نے فرمایا کہ میں تو وہ بھی چیزیں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو۔ اچھا، یہ پہلا واقعہ یہاں تک ختم ہو گیا۔ فرشتوں نے اپنے اس کمزوری کو تسلیم کرتے ہوئے کہ یار ہم واقعتاً کمزور ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام، اس نئی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر برتری دی ہے، یہ ہم سے برتر ہے۔ اب چونکہ آدم علیہ السلام کی برتری پہلے ہی فرشتوں کے دلوں میں بیٹھ چکی تھی، فرشتے علم کے ذریعے آدم علیہ السلام سے مغلوب ہو چکے تھے، فرشتے آدم علیہ السلام کے علم سے جو ہے نا ان کے اوپر روب طاری ہو چکا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے مزید اس انسان کو، اللہ کے بنائے ہوئے اس خلیفے کو اللہ نے برتری دینے کے لیے ان فرشتوں کو کہا، کیونکہ اب جو ہے نا معاملہ یہ ہو چکا تھا کہ تم نے اس اللہ کے خلیفے کے اوپر جو ہے نا اعتراض کیا تھا۔ اب جو ہے نا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، کیونکہ یہ برتری لے گیا، بازی لے گیا تم پر۔ یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ آپ کے کہ یہ سجدے کے آخر پیچھے وجہ کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے سجدہ کروایا آدم علیہ السلام کو، تو پیچھے وجہ کیا تھی؟ وہ وجہ یہی تھی جو ہماری بات چل رہی ہے نا، جو آیات ہماری چل رہی ہے، کہ چونکہ فرشتوں نے اعتراض کیا تھا اس انسان کے خلیفہ اور نائب ہونے پر، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پہلے تو علم کے ذریعے ان کو مغلوب کیا، پھر علم کے ساتھ ساتھ ان کو سجدہ کروا کر بھی نا ان کو مغلوب کیا، تاکہ سارے کے سارے فرشتے جو ہے نا سجدہ بھی کریں اور آدم علیہ السلام کی برتری اور خلافت کو مانیں۔ اچھا جی، اب سارے کے سارے فرشتے وہ سجدے کے اندر ہیں، لیکن ایک مخلوق کا شقی ترین جو ہے نا وہ کھڑا رہ گیا۔ وہ کون تھا جی؟ الا ابلیس۔ اللہ فرماتے ہیں سب کے سب فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی برتری کا اقرار کیا اپنے عمل کے ذریعے، سجدہ کر دیا، لیکن الا ابلیس یہ کھڑا رہ گیا۔ لیکن یہ تھا جی جنوں میں سے، کیونکہ فرشتہ نہیں تھا۔ قرآن کریم میں سورہ الکہف میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اعلان فرمایا کان من الجن ففسق عن امر ربی، یہ ابلیس یہ جنات میں سے تھا، اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی، تو یہ کھڑا رہ گیا۔ ابا واستکبر، اس نے انکار بھی کیا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا، صرف انکار کے حد تک چلو ہو سکتا تھا، کوئی وجہ بیان کر سکتا تھا کہ مجھے پتہ نہیں چلا یا مجھے حکم نہیں تھا، فرشتوں کو حکم تھا تو اس وجہ سے میں نے سجدہ نہیں کیا، نہیں، لیکن انکار کے ساتھ ساتھ واستکبر، اس نے تکبر بھی کیا۔ اب وہ متکبرانہ جملے کون سے تھے، کیا تکبر کیا اس نے، کون سے جملے اللہ کے سامنے بولے جس سے تکبر ٹپکتا تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ اعراف کے آغاز میں بیان کی ہے کہ، اور سورۃ صاد میں بھی اللہ نے بیان فرمائے کہ یہ اس ظالم نے کہا کہ یا اللہ ٹھیک ہے، علم کے ذریعے اس کو برتری مل گئی، علم کے ذریعے یہ اونچا ہو گیا، فرشتوں کے ذریعے فرشتوں کو اس نے مغلوب کر دیا کہ اس کے پاس وہ علم ہے جو کہ کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن انا خیر منہ، اللہ، یہ تھا جی تکبر جملہ، کہنے لگا جی یا اللہ میں اس سے بہتر ہوں۔ کیوں اس سے بہتر ہوں جی؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کیونکہ اللہ تو نے اس کو مٹی کے ساتھ پیدا کیا، مجھے آگ کے ساتھ پیدا کیا، تو آگ کی فطرت میں بڑھوتری ہے، آگ کی فطرت میں فضیلت ہے، جبکہ مٹی کی فطرت میں فضیلت نہیں ہے بلکہ پستی ہے۔ تو اس لحاظ سے یا اللہ میں بہتر ہوں، اسے چاہیے کہ مجھے سجدہ کرے، نعوذ باللہ، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ یہ تھا جی متکبرانہ جملہ، اور یہ تھا تکبر جو اس نے وہ اللہ کی بارگاہ میں کیا کہ ابا واستکبر، کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ جب اس نے سجدہ سے انکار کیا، اللہ فرماتے ہیں وکان من الکافرین، پہلے یہ بڑا جو ہے نا پرہیزگار اور بڑا عالی جانا جاتا تھا، بڑا عابد اور بہت ہی پوجی سرکار ہے، ایسے کہ آج کے زمانے میں بڑی پوجی سرکار مانی جاتی تھی، لیکن کیا ہوا جی، اس تکبر کی بنا پر جو کہ اس کے پاس ہے تھا نہیں، وہ بھی میں نے ایک ویڈیو پڑھی ہوئی ہے، میں انشاءاللہ وہ بھی آپ کو سینڈ کروں گا، اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ڈالوں گا، کہ یہ شیطان کا یہ کہنا کہ آگ مٹی سے بہتر، کیا واقعتاً ایسا ہی تھا؟ کیا واقعتاً آگ مٹی سے بہتر ہے؟ میں نے 10 چیزیں لوجیکلی میں نے ثابت کیا کہ شیطان کا، ابلیس کا یہ کہنا یہ بالکل غلط تھا۔
آج کے زمانے میں بھی اور اس پرانے زمانے میں بھی بالکل بھی کسی بھی زمانے میں آگ مٹی سے بہتر نہیں رہی۔ آگ کے اندر جو ہے نا ایک خوف ہے، مٹی کے اندر خوف نہیں ہے۔ آگ کے اندر چیزوں کو نیست و نابود کرنے کی صلاحیت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ جہاں پر آگ لگتی تباہی ہوتی ہے، لیکن مٹی جہاں پر بھی ہوتی ہے وہیں پر نشو و نما، بڑھوتری اور فصلیں اور انسانیت کا باقی سب کی چیزوں کا اناج کھانا پینا وہ مٹی سے ہی ہوتا ہے۔ تو 10 چیزیں نا میں نے اس ویڈیو کے اندر کور کی ہیں۔ تو یہ شیطان کا یہ کہنا بھی کہ آگ جو ہے نا وہ مٹی سے بہتر ہے لہٰذا میں بہتر ہوں، یہ کہنا بھی غلط تھا۔ ایک تو ہے نا سجدے کا انکار کرنا، سجدے کا انکار کرنا بھی غلط، اور اپنے آپ کو فضیلت والا کہنا بھی غلط تھا۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور یہ اس طرح کے جملے تکبر کر کے یہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اب یہ جی اس کا پتہ تو ہو گیا سائڈ پہ۔ اب چونکہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر فرشتوں کے ذریعے اس کو بڑھوتری بھی دے دی، خلافت بھی مل گئی، اپنا جانشین بھی اللہ نے بنا دیا۔ اب تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے اوپر مزید کرم کیا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جنت جو کہ ہمیں مرنے کے بعد جا کے ملیں گی اپنے اعمال کی بنیاد پر اور اللہ کی رحمت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی بنیاد پر ملنی، اس جنت کا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مہمان بنا دیا اور فرما دیا کہ اے آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، تو اور تیری بیوی کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا۔ وہ ایک الگ ہے کہ صحیح بخاری میں ہے کہ آدم علیہ السلام کی پسلی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدہ حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے دونوں کو پیدا کر کے یہ حکم دے دیا کہ اب تم دونوں جو ہے نا جنت میں رہو، جہاں سے مرضی کھاؤ، کوئی روک ٹوک نہیں، جہاں سے تمہارا جی چاہتا ہے جتنا جی چاہتا ہے کھاؤ پیو مزے سے، کوئی پابندی نہیں، لیکن صرف ایک پابندی ہے۔ وہ پابندی کیا ہے جی؟ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، یہ جو درخت ہے نا، اب وہ درخت کیا تھا، کیا اللہ کی حکمت تھی اور کیوں اس سے منع کیا گیا تھا، یہ اللہ کی حکمت ہے۔ اللہ نے اس چیز کو واضح نہیں کیا کہ وہ درخت، اگر لوگوں نے نا پھر آگے اپنی ذہن سازی کی ہے، ذہنی ورزش کی ہے کہ جو وہ گندم کا درخت تھا، کوئی کہتا کہ وہ انار کا درخت تھا، کوئی کسی کا۔ بہرحال ہماری بات صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک درخت سے منع کیا تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا پہلے سے ہی فیصلہ طے تھا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے زمین میں خلیفہ، دیکھیں پیچھے ہم پڑھ کے ہیں نا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ اللہ نے زمین میں خلیفہ بنانا تھا، جنت میں خلیفہ نہیں بننا تھا۔ جنت میں تو اللہ تعالیٰ نے صرف آدم علیہ السلام کو بطور مہمان، اور تاکہ آدم علیہ السلام اس جنت کو دیکھ کر جائیں، کیونکہ دیکھی ہوئی چیز کے لیے تڑپ زیادہ ہوتی ہے، تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس پہلے اپنی حکمت کے تحت آدم علیہ السلام کو تھوڑی دیر جنت میں رکھا۔ یعنی آیت نمبر 35 سے آگے فَأَذَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، پس ان دونوں کو سیدنا آدم اور سیدہ حوا سلام اللہ علیہا، یعنی دونوں میاں بیوی کو بہکا دیا الشیطان، شیطان، اسی ابلیس نے جس نے سجدہ نہیں کیا تھا، انہا، اس درخت کے بارے میں، فَأَخْرَجَهُمَا، اور انہیں نکلوا دیا، مما کانا فیہ، جس جگہ میں، جس جنت میں وہ دونوں آباد تھے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اور پھر ہم نے کہا اہبطوا کہ اتر جاؤ، بعضکم تمہارے بعض، لبعض بعض کے، کیا مطلب کہ ایک دوسرے کے عدو، دشمن ہوں گے، ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہارے لیے زمین میں، مستقر، ٹھہرنے کی جگہ ہے، وَمَتَاعٌ، اور نفع اٹھانے کی جگہ ہے، إِلَىٰ حِينٍ، ایک مقررہ مدت تک۔ تو جب یہ معاملہ ہوا تو فَتَلَقَّىٰ، آدم علیہ السلام نے سیکھ لیے، آدم علیہ السلام نے من ربہ، اپنے رب سے، کلمات، کچھ کلمات، کچھ توبہ کے جملے آدم علیہ السلام نے سیکھ لیے۔ تو فتاب علیہ، تو اللہ رب العزت نے بھی پھر ان کی طرف آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا، انہ، کیونکہ وہ اللہ هو التواب، وہ بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا، رحیم، بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ قلنا اہبطوا، ہم نے کہا کہ اتر جاؤ، منہا، اس جنت سے، جمیعہ، سارے کے سارے، فَإِمَّا، پس بہرحال، یأتینکم، ضرور تمہارے پاس آئے گی، منی، میری طرف سے، ہدن، ہدایت، تو فمن تبع، تو جو کوئی بھی اتباع کرے گا، پیروی کرے گا، ہدایہ، میری بھیجی ہوئی ہدایت کی، تو فلا خوف، کوئی خوف نہیں ہوگا، علیہم، ان پیروی کرنے والوں پر، ولا ہم، اور نہ ہی وہ لوگ جو پیروی کریں گے، یحزنون، قیامت کے دن کوئی غم میں مبتلا بھی نہیں ہوں گے۔ لیکن والذین کفروا، وہ جو لوگ کفر کریں گے، انکار کریں گے اس ہدایت کا، وکذبوا، اور جھٹلائیں گے، بآیاتنا، میری آیات کو، ہماری آیات کو جھٹلائیں گے، تو اولئک اصحاب النار، تو یہی لوگ تو جہنم والے، یہی لوگ آگ کا ایندھن بننے والے ہیں، ہم، یہ لوگ،
فیہا اس جہنم میں خالدون ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آئیں جی تشریح اور تفسیر کی طرف کو ہم یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک درخت کا پھل کھانے سے، درخت کے قریب جانے سے منع کیا تھا، لیکن کیا ہوا کہ اس شیطان اور ابلیس نے حضرت آدم اور سیدہ حوا ان دونوں کو جو ہے نا بہکا دیا۔ اب بہکایا کیا، وسوسہ کیا دلایا تھا، وسوسہ آدم علیہ السلام کے ذہن میں کیا اس نے ڈالا تھا اور بہکایا کیسے تھا، اس کی تفصیل جو ہے نا سورۃ الاعراف میں آتی ہے کہ فوسوس لہما الشیطان لیبدی لہما ما وری عنہما من سوآتہما، اس نے آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا ان کے دل کے اندر وسوسہ ڈالا تھا۔ کچھ لوگوں نے نا یہاں پر عجیب عجیب سی کہانیاں بنائی، اور شیطان سانپ کے منہ میں جا کے بیٹھا، پھر جنت کے اندر گیا تو وہاں پر جا کر نا اس نے آدم علیہ السلام کو بہکایا، اسی وجہ سے شیطان اس کی سانپ کی اور انسان کی دشمنی ہے، اور سانپ کو دیکھتے ہی مارنے کا حکم ہے۔ یہ ساری کہانیاں، ایسی کوئی مستند چیز ہمیں نہیں ملتی۔ ہاں جو قرآن میں مستند چیز ملتی ہے وہ یہی ہے فوسوس لہما الشیطان، کہ شیطان نے، ابلیس نے آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا کے دل کے اندر وسوسہ ڈالا تھا۔ جیسے ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، مسجد میں ہوتے ہیں، اب مسجد میں شیطان، اس کا تو کوئی کام نہیں ہے، اسی طرح شیطان کا جنت میں بھی کوئی کام نہیں تھا، تو اس نے باہر سے رہ کر وسوسہ ڈالا تھا۔ جیسے کہ ہم نماز میں ہوتے ہیں تو نماز میں ہمیں شیطانی خیالات، شیطانی وسوسے نہیں آتے، اسی طرح اس نے جنت سے باہر رہ کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے جنت سے نکال دیا تھا، تو اس جنت سے باہر رہ کر اس نے آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا کے دل کے اندر وسوسہ ڈالا تھا، ایسے بہکایا تھا۔ اور وسوسہ کیا ڈالا تھا، کہا کیا تھا، وہ بھی قرآن نے بتایا ہے۔ وسوسہ یہ ڈالا تھا کہ تجھے یہ درخت کا پھل کھانے سے نا تو بھی فرشتہ بن جائے گا، وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ، اور تو ایسی بادشاہ تجھے مل جائے گی جو کہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اب آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتے تھے، اور تو کوئی ان کو لالچ نہیں دی جا سکتی تھی، کوئی اور ان کو بہکا نہیں، وسوسہ نہیں ڈالا جا سکتا تھا، تو یہی دو وسوسے تھے جو کہ ابلیس نے آدم علیہ السلام کے دل میں ڈالے اور سیدہ حوا کے ان کو وسوسے دلائے، کیا کہ یہ درخت کا پھل کھانے سے تم فرشتے بن جاؤ گے اور ایسی بادشاہت مل جائے گی لا یبلا، جو کہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ بہرحال لیکن اب آدم علیہ السلام کو کیا ہوا، یہ نہیں تھا کہ آدم علیہ السلام نے نعوذ باللہ نافرمانی کی، بلکہ کیا ہوا، اللہ خود فرماتے ہیں فنسی آدم علیہ السلام کو ایسے وسوسے شیطان نے ڈالے کہ آدم علیہ السلام بھول گئے کہ اللہ نے مجھے اس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا ہے، اللہ نے اس درخت کے قریب جانے سے منع کیا، آدم علیہ السلام کے ذہن سے نکل گیا۔ فنسی آدم ولم نجد لہ عزما، اللہ فرماتے ہیں آدم علیہ السلام یہ بھول ہی گئے کہ اس درخت کے قریب جانے سے تو رب نے منع کیا، تو جانے انجانے میں بھولے سے آدم علیہ السلام سے اس درخت کا پھل کھایا گیا۔ جو ہی درخت کھایا تو فبدت لہما سوآتہما وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، تو ان کا جو سطر تھا یہ ظاہر ہو گیا، اور پھر انہوں نے جنت کے جو پتے تھے درختوں کے، وہ پتوں کے ذریعے اپنے سطر کو ڈانپنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلا جس کام سے اللہ تعالیٰ نے روکا تھا وہ انجانے میں ہوا، تو اس کا انجام کیا ہوا، سب سے پہلا کہ سطر جو ہے نا ظاہر ہو گیا، سطر کھل گیا۔ تو اسی وجہ سے حرام کھانے والے لقمے جو ہے نا، یہ سب سے پہلا جو انسان کے اوپر وار کرتے ہیں، جو انسان کے سب سے پہلے عذاب میں گرفتار کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ انسان کا بے شرم ہو جاتا ہے، انسان بے حیا ہو جاتا ہے، اس کو حیا ختم ہو جاتی، پھر وہ کپڑے اتارے، پھر وہ جسم کی نمود و نمائش کرے، کوئی اس کو پرواہ نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا سبق دے دیا۔ تو جو ہی آدم علیہ السلام سے وہ بھول ہوئی، اس درخت کا پھل کھایا گیا، تو قرآن کہتے ہیں فبدت لہما سوآتہما وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، ان کی سطر ظاہر ہوئے اور انہوں نے جو ہے نا سطر کو اپنا ڈانپنا شروع کر دیا۔ تو یہ اس طرح فأزلہما الشیطان عنہا فأخرجہما مما کان فیہ، اس طرح شیطان نے، ابلیس نے آدم علیہ السلام کو بلوا کر اور وسوسے دلا کر جو ہے نا درخت کا پھل کھلوایا اور پھر جو ہے نا جنت سے نکلوا دیا۔ لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا جی ٹھیک ہے اب جاؤ، قلنا اہبطوا منہا جمیعا وقلنا اہبطوا بعضکم لبعض عدو، اب تم دنیا میں جاؤ گے تو ایک دوسرے کے جو ہے نا مخالف بن کے رہو گے۔ اب دیکھ لیں پاکستان میں کتنے ایک دوسرے کے مخالف ہیں، مذہبی انتشار، مذہبی ایک دوسرے کے مخالف اور دشمن، سیاسی ایک دوسرے کے مخالف اور دشمن، ملکی ایک دوسرے کے مخالف اور دشمن، انسان کے دشمن، کتنی، یعنی انسان جو ہی ہوش سنبھالتا ہے مرنے تک وہ دشمنی کے اندر جی رہا ہوتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کا کوئی دشمن نہیں، ملکی طور پر بھی آپ کا دشمن ہے اور مذہبی طور پر بھی آپ کے دشمن موجود ہے، سیاسی طور پر بھی آپ کے دشمن موجود ہے۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ وہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، یا آپ کسی جو مضبوط سہارے کے اندر ہوں تو وہ نقصان سے بچ جائیں، مگر نا دشمن ہے آپ کے، میرے بھی دشمن ہے، ہر انسان کے دشمن ہے۔ تو یہ کیوں ہوا، کیونکہ اللہ نے خود فرما دیا تھا بعضکم لبعض عدو،
اب دنیا میں جا کے تم ایک دوسرے کی دشمنی اختیار کرو گے، ایک دوسرے کے دشمن بن کے رہو گے، لیکن جو ہے نا اس دشمنی کے حد سے آگے نہیں گزرنا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور زمین میں تمہارے لیے ایک ٹھہرنے کی جگہ ہے اور نفع اٹھانے کی جگہ ہے ایک مدت تک۔ انسان جب تک دنیا میں زندہ رہتا ہے، نفع اٹھاتا ہے، موج کرتا ہے، عیاشی کرتا ہے، زندگی گزارتا ہے، جب اس کا موت کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو پھر زمین کے اندر مل جاتا ہے۔ پھر لوگ بھول جاتے ہیں کہ کوئی دنیا میں اس نام جیسا کوئی انسان بھی دنیا میں آیا تھا، بلا دیتے ہیں لوگ۔ تو کیا ہوا جی، اب آدم علیہ السلام دنیا میں آ چکے، ٹھیک ہے، اللہ نے دنیا میں بھیج دیا۔ دنیا میں بھیجنے کے بعد اب چونکہ آدم علیہ السلام سے ایک وہ بھول ہو گئی تھی انجانے میں، تو اب آدم علیہ السلام نے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، آدم علیہ السلام نے رو رو کر اللہ تعالیٰ سے اپنے اس بھول کی معافی مانگی۔ اب یہاں پر بھی لوگوں نے کچھ کہانیاں بنائی ہوئی، کچھ من گھڑت احادیث ہیں، کچھ ضعیف احادیث ہیں کہ آدم علیہ السلام نے رسول اللہ کا وسیلہ دیا تھا کہ یا اللہ میں تجھے محمد رسول اللہ کا وسیلہ دیتا ہوں۔ یہ بھی بات بالکل بے بنیاد ہے، کوئی ایسی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ جو آدم علیہ السلام نے کلمات سیکھے وہ بھی قرآن کریم کے اندر ذکر موجود ہے، سورۃ اعراف میں موجود ہے کہ آدم علیہ السلام نے کیا کلمات سیکھے تھے اور کن کلمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے معافی کا سوال کیا تھا۔ وہ کلمات کیا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، بالکل واضح الفاظ تھے، لیکن ان واضح الفاظ کو چھوڑ کر مختلف قسم کی کہانیاں، مختلف قسم کی بناوٹی باتیں اور مختلف قسم کی چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہیں جن کا کوئی حقیقت کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو بہرحال یہ کلمات، یہ دعا پڑھ کے آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے معافی کا سوال کیا کہ یا اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، آپ نے روکا تھا لیکن ہم سے بھول ہو گئی، اب اگر یا اللہ ان لم تغفر لنا وترحمنا، اگر معاف نہ کیا تو لنکونن من الخاسرین، ہم بھی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہمارا بھی خسارہ ہمارے حصے میں آ جائے گا، ہمارا بھی کوئی جو ہے نا پرسان حال نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ نے توبہ قبول فرما لی، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والا ہے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہی تھا کہ اللہ نے اپنا خلیفہ جنت میں نہیں زمین میں بنانا تھا، ہم پیچھے پڑھ کے نا انی جاعل فی الارض خلیفہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک چیز دکھا کر کے یہ ہے تمہارا اصل ٹھکانہ، وہ چیز دکھا کر پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر بھیجا ہے، یعنی ایک پورے پروسیجر سے گزار کر اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین کے اوپر بھیجا، پھر اس سے جنت کی انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ فطرتی لالچ رکھ دی کہ انسان اس کو دیکھتے ہوئے اپنے رب کی فرما برداری کرے، اپنے اللہ کی اطاعت کے اندر زندگی گزارے اس جنت کے حد تک پہنچنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ انسان وہیں سے ہو کر آیا، وہ انسان نے دیکھا ہوا ہے، اور جو بھول گئے تھے پھر اللہ نے نبیوں کے ذریعے، رسولوں کے ذریعے جو ہے نا امت کو بتایا کہ وہ ایک مقام تھا جنتی جس سے جہاں سے تم آئے ہو اور وہیں پر تم نے پھر پہنچنا ہے، اس کے لیے یہ کام ہے جو تمہیں کرنے ہوں گے، یہ کام ہے جن سے تمہیں رکنا ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں جی ہدایت، اس کو اللہ فرماتے ہیں یہاں پر قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تو کہا ٹھیک ہے زمین پر اتر جاؤ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، کہ ضرور تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی۔ اب ہدایت ہر دور میں مختلف رہی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہدایت تورات تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہدایت انجیل تھی، حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں ہدایت وہ زبور تھی، باقی انبیاء کرام کے جو صحائف تھے وہ ان کی دور میں ہدایت، لیکن آج کے دور میں، آج کے امت محمدیہ کے لیے ہدایت وہ صرف اور صرف قرآن کریم ہے۔ قرآن کے علاوہ کوئی اور کتاب یا کسی اور طرف جانے کی کوشش کریں گے تو گمراہی تو ان کا استقبال کر سکتی ہے، ہدایت کبھی نہیں مل سکتی۔ ہدایت کے لیے یہی ہے کہ اللہ کا قرآن، اور جس رسول کو اللہ نے قرآن دے کر بھیجا ہے اس رسول کے حکموں کی فرما برداری، یعنی رسول اللہ کی احادیث مبارکہ۔ تو یہ ہر دور میں ہدایت چینج ہوتی رہی، اب چونکہ ختم نبوت ہو چکی ہے، اللہ نے نبوت کا سلسلہ بند کر دیا، اب ہدایت کا واحد ذریعہ وہ اللہ کی کتاب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو یہ جو بھی کوئی شخص اس ہدایت کی پیروی کرے گا، لوگ اس کے بارے میں رب کی گارنٹی ہے، کسی انسان کی نہیں، بلکہ اللہ خود گارنٹی دے رہے ہیں، فمن تبع ہدایا، جو کوئی بھی اس ہدایت کی اتباع کرے گا، پیروی کرے گا، یعنی آج کے زمانے میں امت محمدیہ کے لیے بات ہو رہی ہے، تو جو بھی قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی، آپ کی سنتوں کی پیروی کرے گا، رب کا وعدہ ہے جی، رب کی گارنٹی ہے، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کے لیے نہ دنیا میں کوئی خوف ہوگا، نہیں آخرت میں کوئی غم ہوگا، بلکہ وہ بے خوف و خطر وہ دنیا میں بھی زندگی گزاریں گے، بے خوف و خطر وہ آخرت میں بھی ان کا مقام جہاں سے وہ نکلے تھے وہیں سے پھر اللہ ان کو پہنچا دے گا، جو مقام وہ چھوڑ کر گئے تھے، یعنی جنت سے نکالے گئے تھے، تو دوبارہ اللہ ان کو جنت میں اسی طرح اسی مقام میں اور اسی جگہ پر پہنچا دے گا۔ لیکن شرط کیا ہے؟ ہدایت کی پیروی۔ شرط کیا ہے جی؟ اس رب کی بھیجی ہوئی ہدایت کی اتباع کرنی ہے جو اللہ نے رسولوں کے ذریعے بھیجی ہے، ورنہ اگر ہدایت، ہر انسان اپنی اپنی ہدایت نکال کے بیٹھا ہوا ہے،
صوفیزم نے اپنی ہدایت نکالی ہوئی ہے، دربار والوں نے اپنی ہدایت نکالی ہوئی ہے کہ جی یہ کو کسی نے یہ ہدایت سمجھ لی کہ جی ایک ٹانگ پہ اوپر کھڑے ہوں گے ساری رات جو ہے نا عبادت کرتے رہیں گے تو شاید یہ ہدایت ہے۔ کسی نے کہا جی اور پتھروں کے اوپر ایک ٹانگ کے اوپر کھڑے ہوں گے، کسی نے کہا جی درختوں کے اوپر لٹکیں گے الٹے ہو کے پھر یہ ہدایت ملے گی۔ نہیں، ہدایت وہی ہے کہ جس کو اللہ نے ہدایت ہے، اور اللہ نے جس کو ہدایت کہا وہی ہے کہ جو تعلیمات اللہ نے نبیوں کو دے کر بھیجی تھی، جو تعلیمات اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجی وہ ہدایت ہے۔ تو جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا، یعنی کہ جو قرآن جو ہمارے ہاتھ میں ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جس نبی نے ہم تک یہ قرآن پہنچایا اس نبی کی سنتیں، تو جو ان کی پیروی کرے گا ہمیشہ کے لیے بے خوف و خطر ہوگا، جنت اس کا مقدر ہو جائے گی۔ لیکن والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جس نے اس رب کی بھیجی ہوئی ہدایت کا انکار کیا، کفر کیا، اور رب کی آیات کو جھٹلا دیا، نہ مانا، تو پھر جی وہی ابلیس کے ساتھ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، پھر وہ ابلیس کا شیطان کا ساتھی بن کر اس کے ساتھ ہوگا۔ تو آدم علیہ السلام کا ساتھی بننا ہے تو ہدایت کی پیروی اور جنت کا جو ہے نا انجام، لیکن اگر ہدایت کیا انکار کیا پھر شیطان کا ساتھ اور ہمیشہ کی جہنم۔ تو اللہ رب العزت سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہدایت کی پیروی کرنا آسان بنا دے۔ آیت نمبر 39 سے آگے، یا بنی اسرائیل اذکروا، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، یاد کرو، نعمتی، میری نعمتوں کو، التی، وہ نعمتیں، انعمت علیکم، جو کہ میں نے تم پر انعام کی تھی، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، وَأَوْفُوا، اور پورا کرو، بِعَهْدِي، میرے عہد کو، میرے وعدے کو، اوفی بعہدکم، تو میں پورا کروں گا بعہدکم، تمہارے وعدے کو، وَإِيَّايَ، اور صرف مجھ سے ہی، فرحبون، ڈرو، وَآمِنُوا، اور ایمان لاؤ، بما انزلت، جو کہ میں نے نازل کیا ہے، مصدقاً، یہ تصدیق کرنے والا ہے، لما معکم، ان کتابوں کی، ان صحائف کی جو کہ تمہارے پاس ہیں، ولا تکونوا، اور اے بنی اسرائیل تم نہ ہو جاؤ، اول کافرین بہ، اول کافرین، سب سے پہلے انکار کرنے والے، بھی اس نازل شدہ کتاب کے، ولا تشتروا، اور نہ تم بیچو، بآیاتی، میری آیات کو، ثمنا قلیلا، تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور صرف مجھ سے ہی ڈرو، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ، اور نہ تم ملاؤ حق کو، بالباطل، باطل کے ساتھ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور تم حق بات کو چھپاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم بہت اچھی طرح اس حق بات کو جانتے ہو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْكَعُوا، اور رکوع کرو، عاجزی اختیار کرو، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، اتأمرون الناس بالبر، اتأمرون، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو، بالبر، نیکی کا، وتنسون انفسکم، حالانکہ تم تنسون، بھول جاتے ہو، انفسکم، اپنے آپ کو، وانتم تتلون الکتاب، اور حالانکہ تم تتلون الکتاب، کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو، افلا تعقلون، پھر تم عقل کیوں نہیں کرتے، پھر تم سمجھتے کیوں نہیں ہو۔ آئیں جی اب تشریح کی طرف، ترجمہ ہو گیا لفظی، اب تشریح کی طرف آئیں۔ اچھا یہاں سے نا جی اللہ رب العالمین بنی اسرائیل کو خطاب کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ بنی اسرائیل ہے کیا، کون ہے بنی اسرائیل، کن کو خطاب ہے۔ اسرائیل جو ہے نا یہ ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب، اور اسرائیل کا معنی اللہ کا بندہ۔ جو ہمارے مسلمان کہہ رہے ہوتے ہیں نا اسرائیل مرد آباد، اسرائیل کے اوپر لعنت، یہ نہیں ہے، یہ ہونا چاہیے، بلکہ اسرائیل تو ایک معزز لفظ ہے، یہ اللہ کے نبی کا ایک لقب ہے، اللہ کے نبی کا ایک نام گزرا ہے جو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا تھا۔ ہاں ہمیں اس ملک کے بارے میں جو بھی ہے وہ جو مرضی کے جو بھی اس کے بائیکاٹ کرنا ہے یا اس کے اوپر کوئی تان و تشنیع کرنی وہ ضرور کریں، لیکن اس نام کا احترام لازمی ہونا چاہیے۔ تو یہ اسرائیل جو ہے نا وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اس کا معنی اللہ کا بندہ، اور بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے نا، اور ان 12 بیٹوں سے جو آگے نسل چلی ہے وہ سارے کے سارے جو ہے نا بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ اب وہ یہودی بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں، عیسائی بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں، اور ہم امت محمدیہ یہ بھی ایک اعتبار سے جو ہے نا وہ بنی اسرائیل
تو نہیں بنتی، لیکن دوسری شاخ سے، کیونکہ جو ہے نا حضرت یعقوب علیہ السلام، پھر ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام اور باقی جو تھے، لیکن ہماری جو ہے نا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی آل اولاد سے، ٹھیک ہے، یہ اچھی طرح سمجھ لینا کہ پیچھے جب چلے پھر سمجھ لگے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حضرت اسحاق اور حضرت سیدنا اسماعیل۔ اسحاق کے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کے آگے بنی اسرائیل چلی، ٹھیک ہے، یہ ایک لائن ہوگی اور ایک شاخ ہوگی بنی اسرائیل، سمجھ رہے ہیں نا جی، کہ اسحاق کے بیٹے یعقوب علیہ السلام سے پھر آگے ساری کی ساری بنی اسرائیل۔ لیکن جو دوسری شاخ تھی نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت سیدنا اسماعیل، ان کی شاخ سے کوئی بھی پیغمبر نہیں آیا سوائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں، ہم اس اعتبار سے تو آپ جیسے مرضی کہہ لیں کہ جی ابھی تو بنی اسرائیل بہت زیادہ بڑھ چکی، اولاد پھیل چکی، اس اعتبار سے تو چلو جس کو مرضی بنا لیں، لیکن جو قرآن میں جہاں پر خطاب کیا گیا نا، یہ خاص الخاص اس کو خطاب ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی آل اولاد سے تھے، چاہے وہ یہودی ہوں یا کہ عیسائی ہوں، لیکن جو اس نسل سے تھے، اس شاخ سے تھے، ان سب کو یہ خطاب ہے۔ تو یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، یعنی یعقوب علیہ السلام کی آل اولاد، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، ان نعمتوں کو یاد کرو جو کہ نعمتیں میں نے تم پر کی تھی۔ اب وہ کون سی نعمتیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی نعمت، تو اللہ تعالیٰ نے ان بنی اسرائیل کے اندر کم و بیش ہزاروں کی تعداد میں اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے، یعقوب علیہ السلام سے آگے تقریباً کم و بیش حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں سے ہیں، تو ہزاروں کی تعداد میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو اس قوم کے اندر بھیجا، تو یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور پھر مزید جو اللہ تعالیٰ کی دنیاوی اعتبار سے نعمتیں وہ اگلی آیات میں آئیں گی، ہم انشاءاللہ ان کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتائی میں کیا کیا نعمتیں اللہ تعالیٰ نے کی ہیں، اس کا تفصیلی تذکرہ ہم انشاءاللہ اگلی آیات میں ہی پڑھیں گے۔ اور ساتھ آگے اللہ فرماتے ہیں وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، کہ تم میرے وعدے کو پورا کرو، میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا۔ سوال یہ ہے کہ جی اللہ نے بنی اسرائیل سے کیا وعدہ کیا تھا، اور بنی اسرائیل کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا عہد اور کیا وعدہ تھا؟ ایک تو وہ وعدہ بالکل واضح طور پر ہے نا کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے تو ایک وعدہ لے کے بھیجا ہے، الستو بربکم قالوا بلا شہیدنا، جس کو عہد الستو کہا جاتا ہے، کہ ہم سب وہاں پر اقرار کر کے آئے ہیں کہ یا ربی ہمارا تو ہی رب ہے، اور ہم صرف اور صرف دنیا میں جا کر تیری ہی عبادت کریں گے، کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے۔ یہ ہے جی اوفی بعہدی اوفوا بعہدی، کہ اللہ فرماتے ہیں میرے ساتھ جو کیا ہوا تم نے وعدہ ہے اس وعدے کو پورا کرو، ٹھیک ہے، کہ عبادت صرف اور صرف رب کی ہے، رب کے عبادت کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور کسی کو بھی اللہ کا ہمسر، اللہ کا مد مقابل نہ ٹھہراؤ، کیونکہ بنی اسرائیل نہیں، یہ دو انبیاء کرام جو اللہ کے برگزیدہ نبی تھے ان کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیا۔ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، تو اللہ نے ان کو یہ وعدہ یاد دلایا اوفوا بعہدی، میرے وعدے کو پورا کرو، تم عہد کر کے آئے ہو کہ اللہ تیرے علاوہ کسی کو نہیں پکاریں گے، کہ تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اور تو ہی ہمارا خالق و مالک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اوفی بعہدکم، تو میں تمہیں تمہارے وعدوں کو پورا کروں گا۔ تمہارا وعدہ کیا ہے جی؟ اللہ نے ان کے ساتھ کیا وعدہ کیا ہے؟ ایک تو دنیاوی طور پر وعدہ اللہ نے کیا نا کہ اللہ نے اس بنی اسرائیل کو تمام جہان والوں کے اوپر فضیلت دی، اور بھی وعدے قرآن کریم میں ذکر ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس بنی اسرائیل کو باقی لوگوں کے اوپر جو ہے نا فاتح بنایا تھا، حکومت، زمینی غلبہ، یہ اللہ تعالیٰ نے اس بنی اسرائیل کو دیا تھا، یہ اللہ کے وعدے تھے۔ لیکن اخروی وعدہ کہ اگر تم میرے حکموں کی فرما برداری کرو گے تو ہمیشہ کی جنت اور ہمیشہ کی نعمتوں والی جگہ وہ تمہارے مقدر ہوگی، تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ فرماتے تم میرا وعدہ پورا کرو، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا، اور وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور صرف مجھ سے ہی ڈرو، کیونکہ اللہ رب العالمین سے زیادہ قوت اور طاقت والی ذات تو کوئی نہیں نا، تو پھر رب کا حق تو بنتا ہے نا کہ تھوڑی سی کسی کے پاس پاور ہو تو انسان کیسے اس سے ڈرتا ہے، کیسے اس کا خوف رکھتا ہے دل میں، لیکن ایک جو اس پوری کائنات کا خالق و مالک کا رب ہے، ہمارا کریٹر ہے، ہمارا خالق ہے، اسے کیوں نہ ڈرا جائے جبکہ ساری طاقتوں کا مالک وہ رب اکیلا ہے۔ تو اس لیے وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، کہ لوگوں صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ اور بنی اسرائیل کو خطاب دوسرا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اے بنی اسرائیل جو میں نے نازل کیا، اشارہ تھا قرآن کریم کی طرف اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کہ جو میں نے تم پر کتاب نازل کی ہے تمہاری ہدایت کے لیے قرآن کی شکل میں، تو اس کے اوپر ایمان لاؤ، جو کہ قرآن مصدقا لما معکم، جو تمہارے پاس کتاب ہے، تورات، زبور، انجیل ہے، اور باقی انبیاء کرام کے جو صحائف ہیں ان تمام کی تصدیق کرتی ہے۔ قرآن سب کی تصدیق کرتا ہے، سب کے مضامین قرآن سے ملتے جلتے ہیں۔ قرآن سب کو کہتا ہے جی لا نفرق بین احد من رسولی، کہ ہم کسی بھی رسول کے بارے میں، رسول کی تعلیمات میں ہم فرق نہیں کرتے، یہ سارے کے سارے من جانب اللہ تھی، اپنے وقت میں ہدایت کا ذریعہ تھی۔
لیکن اب شریعت صرف محمد رسول اللہ کی. تو اللہ نے بنی اسرائیل کو کہا یہ آمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، اس قرآن کے اوپر ایمان لاؤ جو کہ تمہارے پاس جو ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہے. اور ولا تکونوا اول کافر بہ، ایسے نہ ہو جاؤ کہ تم سب سے پہلے انکاری اس کے ہو جاؤ، کیونکہ سب سے پہلے مشرکین عرب چلے یہ تو بتوں کو پوجنے والے تھے، بتوں کے پجاری تھے. یہ انسان سمجھ سکتا ہے، ان کو بات ہی نہیں سمجھ لگی، ان کو سمجھ ہی نہیں آئی. لیکن تم تو آسمانی کتابوں کے ماننے والے ہو، نبیوں کے ماننے والے ہو، اور اپنے آپ کو ابراہیمی کہلوانے والے ہو. تو تم تو اس کے پہلے سب سے پہلے منکر نہ بنو کہ تمہارے پاس جب کتاب آئی، رسول اللہ آئے جس کا تم صدیوں سے، تمہارے باپ دادا صدیوں سے انتظار کر رہے تھے، آخری زمان پیغمبر کا، وہ آخری زمان نبی آئے، تم نے جان لیا، پہچان لیا، حق بات تمہارے سامنے واضح ہوگی. تو اب پہلے منکر نہ بنو کہ تم ہی سب سے پہلے انکار کر دیا تو باقیوں نے تو پیچھے ہو جانا ہے کہ یار یہ تو اسلامی کتابوں کو، اسلامی مذاہب کو ماننے والے تھے، ابراہیمی تھے، تو جب یہ پیچھے ہو گئے تو باقی لوگوں نے بھی پیچھے ہو جانا ہے. اس لیے تم پہلے منکر نہ بنو. اور اس کے بعد ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، کہ تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں، دنیا کے چند ٹکوں کے بدلے میں میری آیات کو بیچو نہیں. یہ کیا تھا جی، یہ کیا کرتے تھے کہ جو تورات کے اندر جو احکام تھے اس کو کیا کرتے کہ کوئی امیر آدمی آتا نا اس کو بتا دیتے یار مسئلہ کتاب میں، تورات میں اللہ کی طرف سے جو ہماری طرف شریعت ہے اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے. لیکن کیا کرتے پیسے لے کر نا اس سے وہ مسئلہ ہی چینج کر دیتے، اس کو مسئلہ ہی اور بتا دیتے، یا اس کتاب کے اندر ہی تحریف کر دیتے، اس مسئلے کو بدل دیتے تھے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، کہ میری آیات کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں نہ بیچو. ساری دنیا مل جائے، ساری دنیا بھی ایک انسان کو مل جائے تب بھی آخرت کے مقابلے میں ایک مکھی کے پر کے برابر بھی اس کی حیثیت نہیں ہے. تو جتنا بھی ہو جائے کم ہے. تو ایک تو یہ کیا کرتے تھے، اور دوسرا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے متعلق، آپ کی نشانیوں کے، آپ کی علامات کے اوپر جو آیات تھیں تورات، زبور، انجیل وغیرہ میں، پورا آسمانی کتابوں میں، اس کو چھپا لیا کرتے تھے. اس کی بجائے جو ہے نا وہ لوگوں کو بتاتے نہیں تھے، کیونکہ اگر بتا دیا کہ ہماری کتابوں میں تو اس نبی کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا کہ آخر الزمان پیغمبر آئے گا اور تم نے اس کے اوپر ایمان لانا، تو لوگ تو سارے اس طرف چلے جائیں گے، ہماری پھر کوئی نہیں بات سنے گا. تو اس لیے جو ہے نا پیسوں کے، اپنی عہدے کی لالچ میں جو ہے نا تھوڑی سی ثمن لے کر، تھوڑی سی قیمت لے کر آیات کو چینج کر دیا کرتے تھے، آیات کو بدل دیا کرتے تھے، تحریف کر دیا کرتے تھے. اس سے اللہ نے منع فرمایا ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا. اور پھر فرمایا وإیایا فاتقون، صرف مجھ سے ہی ڈرو. لوگوں کے ڈر سے، پیسے کے ڈر سے، مال کے ڈر سے، کسی اور ڈر سے نہیں کسی بھی چیز کو چینج کرو، بلکہ ڈر میرا اپنے دل کے اندر رکھو کہ اگر ہم نے رب کی کتاب کو چینج کیا تو رب ہم سے پوچھنے والا ہے، اور رب پوچھے گا قیامت والے دن. تو اس لیے دل کے اندر صرف ڈر رب کا ہونا چاہیے. اور ولا تلبسوا الحق بالباطل، نہ تم ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ. حق کیا تھی؟ یہی تو جو ان کے کتابوں کے اندر جو احکامات تھے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علامات تھیں، یہ حق چیزیں تھیں، یہ سچی چیزیں تھیں، لیکن انہوں نے ان چیزوں کو باطل چیزوں کے ساتھ ملا دیا. کہ جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ صحیح چیز کو بھی ایسے مڑوڑا جاتا ہے، ایسے اس کو گھمایا جاتا ہے کہ وہ باطل کے ساتھ مل کر وہ بھی باطل ہو جاتی ہے. مثلا جی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ مجھے نا کال آتی ہے کہ قاری صاحب یہ جو نا سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، یہ کلمہ ہم نے سنا کو مولوی صاحب بیان کر رہے تھے کہ یہ کلمہ جو ہے نا، یہ دعا جمعے والے دن، جمعے کے بعد پڑھنے سے نا 1,00,000 نیکیاں مل جاتی ہیں، 24,000 اس کے والدین کو نیکیاں ملتی ہیں، اتنی نیکیاں فلانوں کو ملتی ہیں. تو قاری صاحب یہ بات حق ہے یا کہ نہیں؟ اب دیکھیں حق بات کو باطل کے ساتھ کیسے ہمارا معاشرہ ملا دیتا ہے. اب دیکھیں یہ جو سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، حالانکہ یہ تو صحیح بخاری کی آخری حدیث ہے کہ یہ اللہ کے میزان میں سب سے وزنی کلمے، یہ تھی حق بات، لیکن اس کو باطل کے ساتھ کیسے ملا دیا گیا کہ اس کے ساتھ یہ من گڑت اور جو ہے نا جھوٹی قسم کی چیزیں جو ہے نا اس کے ساتھ ملا دی کہ جمعے والے دن پڑھیں گے تو یہ ثواب ملے گا جی، 1,00,000 نیکیاں ملیں گی، اور 24,000 جی اس کے والدین کو ملیں گی، اور فلانی اتنی نیکیاں فلانے کو ملیں گی. یہ ہے باطل، کہ حق بات ہوتی ہے، ہمارا معاشرہ اس حق بات کو باطل کے ساتھ جا کے ملا دیتا ہے. یہی کام اہل یہود نے کیا تھا، اہل نصارہ نے یہی کام کیا تھا کہ حق بات ہوتی تھی. اب بندہ پریشان ہو جاتا ہے، یار میں اس کو کیسے کہوں، اس کو کیا جواب دوں. تو ہمارے لیے پھر یہ کام بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ لوگوں کو بتانا یار حق یہ ہے، اس کے ساتھ باطل یہ ملایا گیا. تو میں نے پھر اس کو بتایا کہ یار یہ اس کی جو صحیح سند ہے، صحیح روایت، وہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے میزان میں سب سے جو باری کلمے وہ یہی ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. لیکن اس کے ساتھ یہ چیز باطل ایڈ کی گئی ہے، یہ چیز صحیح نہیں. تو یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا تلبسوا الحق بالباطل، کہ لوگوں حق بات کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ.
वतक्तुमुल हक़, और हक़ बात को तुम छुपा लेते हो। अब देखो उसने मौलवी ने सही बुखारी की आखिरी हदीस को मरोड़ा और फिर जो हक़ बात है उसको छुपा लिया। हक़ बात तो ये बतानी चाहिए थी कि अल्लाह के मीज़ान में सबसे बारी कलमे, सबसे फजीलत वाले कलमे वो यही हैं, लेकिन उसने हक़ बात को छुपा कर मनगढ़ंत बात अपनी तरफ से बयान कर दी। और व अंतुम तालमून, यह है ख़तरनाक चीज़, तुम इसको बड़ी अच्छी तरह जानते हो कि यार ये हक़ चीज़ ये बात नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी ओहदे के डर से, अपने लालच के डर से, अपने फ़िरके के अंदर, अपने जो है ना, जो हमारे यहाँ फ़िरका वारियत चलती है, या उस ज़माने में बनी इसराइल के अंदर जो फ़िरके बने थे, फ़िरका वारियत की आड़ में तुम हक़ बात को छुपा कर जो है ना बातिल बात को लोगों तक पहुँचा देते हो। हालांकि तुम्हें बड़ी अच्छी तरह मालूम है, बहुत अच्छी तरह, यार ये दरबारों के ऊपर बैठे हुए मलंग या ये सारा सिस्टम सूफीज़म का, क्या इनको नहीं पता यार ये चीज़ें गलत है, लेकिन क्या है, पैसा, ओहदा, अपनी ठाठ बाट, वाह वाह, ये बस इनके दिलों के अंदर रचा बसा हुआ है। पता है इनको भी है ये गलत है, पता है इनको भी है कि मखलूक खुदा को खुदा के अलावा किसी और के दर पे नहीं झुकाना, और ये शिरक है, लेकिन क्या है, हक़ बात को मानते हैं, समझते हैं, लेकिन जो है ना उसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। यही अल्लाह ने फरमाया कि तक्तुमुल हक़, तुम ज़ालिमो हक़ बात को छुपा लेते हो, व अंतुम तालमून, हालांकि तुम उस बात को जानते हो कि ये बात बातिल है, ये चीज़ सही नहीं है, फिर भी इसके बावजूद हक़ बात को छुपाते हो। और व अक़ीमुस सलाता व आतुज़ ज़काता, नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। ये है जी इंसान को, जब ये इंसान ये चीज़ें करता है ना, नमाज कायम करता है, ज़कात अदा करता है और अपने नबी के तरीके के मुताबिक सारी चीज़ें करता है, फिर इंसान के अंदर ये सारी की गलतें, ये हक़, कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे लोग हैं कि जो सिर्फ नमाज़ पढ़ते थे, नमाज की वजह से अल्लाह ताला ने उनकी इस्लाह फरमाई, नमाज की वजह से उनको हिदायत का रास्ता मिल गया। तो ये चीज़ अल्लाह ताला ने इस वजह से नमाज को और ज़कात को ऐड किया। इस बनी इसराइल के जो अल्लाह उनको इनामात और अपनी नेमतें गिनवा रहे थे कि अब नेमतों का शुक्रिया कैसे करना है, नेमतों की शुक्रगुजारी कैसे करनी है, अक़ीमुस्सलाह, नमाज पढ़ के, वातु ज़कात, ज़कात अदा करके, वरकऊ मर्राकीन, और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। एक तो रुकू जो है ना हमारा फिज़िकल होता है, जैसे हम नमाज़ पढ़ते हैं, और इसका माना आजिज़ी भी है। रुकू का माना होता है आजिज़ी, कि आजिज़ी करो आजिज़ी करने वालों के साथ, ये भी दोनों मानो अपनी जगह पर दुरुस्त हैं। इसके अंदर यह है कि जो इज्तिमाई काम होते हैं इबादत के, वो हमें इज्तिमाई ही करने होंगे। जैसे नमाज होती है इज्तिमाई, हज होते हैं इज्तिमाई, ऐसा नहीं कि इंसान हज के अलावा दिनों में चले जाए, यार वो तो रश होता है चलो मैं हज कर लेना, ऐसा नहीं होता। बल्कि वरकऊ मर्राकीन, कि जो काम इज्तिमाई अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किए हैं वो हमें इज्तिमाई ही करने होंगे, उसको इनफरादी करना वो दुरुस्त नहीं होता। इसी वजह से नमाज की फजीलत बाजमात वो अकेले नमाज़ पढ़ने से ज़्यादा है, और बग़ैर उज़र के नमाज जमात छोड़ना ये भी मुनासिब नहीं है कि इंसान बग़ैर किसी उज़र में घर में बैठा रहे। रसूल ने इसके ऊपर वईद बयान फरमाई है, और फरमाया कि मैं दिल करता हूँ उससे ऐसे घरों को जला दूँ कि जो घरों में नमाज़ पढ़ते हैं। तो इस वजह से जो इज्तिमाई उमूर होते हैं वो मुसलमानों को इज्तिमाइयत की शक्ल में ही सर अंजाम देने चाहिए, उनको इनफरादी नहीं रखना चाहिए।